ایک رات کی بات ہے، ایڈان ریاست کے لوگ چاند کی ہلکی روشنی تلے سو رہے تھے۔ احمد اور عالیہ گاؤں کی ان یادوں سے، ان چپتی نظروں سے دھوکے اور اس شاپ سے داور تھے جو ایک زمانے میں ان کے دل اور دماغ میں چھائے ہوئے تھے۔ انسانوں سے بہت داور احمد اور عالیہ دو ہمسفر اور بہت جلد والدین بننے والے شانت اور سکون سے رہ رہے تھے۔ یہ بالکل تم پر گئی ہے، مضبوط اور پرعزم احمد نے مسکرا کر کہا۔ تم اسے بدلنا سکھاؤ گے نا؟ عالیہ نے پیار سے پوچھا۔ یہ میں اس پر چھوڑ دوں گا، ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے عالیہ کی حمل بڑھنے لگی کچھ عجیب باتیں ہونے لگیں۔ جنگل کے جانور ایک دم غائب ہونا شروع ہو گئے۔ کیا تم نے کہیں ہرن دیکھے؟ خرگوش؟ عالیہ نے پوچھا۔ یہ ضرور کوئی جادو ہے عالیہ، احمد نے کہا۔ رات کو احمد کو نیند میں کچھ سرگوشیاں سنائی دیں۔ یہ کوئی پرانی یاد نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک آواز تھی، بھوکی اور اندھیری۔ وہ زرینہ تھی، پرانی چڑیل۔ تمہیں دیکھ کر حیرانی تو ہو رہی ہوگی احمد، زرینہ نے کہا۔ پچھلی بار جب تم آئی تھی میرا جسم بدل گیا تھا، اب پھر کیا لینے آئی ہو؟ احمد نے تپ کر جواب دیا۔ زرینہ نے سنجیدگی سے کہا، کاظم ماؤنٹ چارلز کا کالا جادوگر واپس آ گیا ہے، تمہارا بچہ اس کے لیے ضروری ہے، تمہیں چھپنا ہوگا۔ احمد بھڑک اٹھا، اگر اس نے میری بیوی اور بچے کو ہاتھ لگایا تو میں سب ختم کر دوں گا۔ زرینہ نے کہا، بس جوش میں ہوش مت کھونا احمد۔ ادھر سلمان، فرید کا پڑپوتا، گاؤں والوں کو بھڑکا رہا تھا۔ یہ برباد کھیت اور غائب مویشی سب احمد کے شاپ کی وجہ سے ہے۔ احمد اور عالیہ وہاں سے نکل گئے، وہ جانتے تھے کہ اب لڑائی طے ہے۔ جنگل میں احمد کے ساتھی بھیڑیے موجود تھے، ان کا سردار ایک بڑا چاندی رنگ کا بھیڑیا تھا جو احمد سے ہم کلام ہوا۔ بھائی وہ آج رات آ رہا ہے، جانتا ہوں، لیکن ہم سب ساتھ ہیں، احمد نے کہا۔ عالیہ نے احمد کا ہاتھ تھاما، میں بھی ساتھ ہوں گی، یہ ہمارا بچہ ہے احمد، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، بھیڑیوں نے کہا۔ رات کو اچانک کاظم نمودار ہوا سرد ہو گئی، درخت کانپنے لگے، تالاب جم گیا۔ بے وقوف بھیڑیا، کاظم غرا، تم تو بس ایک جادوگر ہو، مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، احمد نے جواب دیا۔ پھر اچانک احمد نے گردن پیچھے کر کے زوردار چیخ ماری۔ یہ چیخ غصے درد کی نہیں بلکہ ایک الفا کی آواز تھی۔ ہر بھیڑیا اس کے ساتھ مل گیا۔ آواز نے کاظم کے کالے جادو کو توڑ دیا، وہ لڑکھڑا گیا۔ ناممکن، میں امر ہوں، کاظم چلایا، تم کبھی سچے پیار اور خاندان کی طاقت نہیں سمجھ پاؤ گے، واپس چلے جاؤ۔ احمد گر جا۔ کاظم کو آخرکار جادو کی بوتل میں قید کر دیا گیا۔ گاؤں والے سب کچھ دیکھ رہے تھے، سلمان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ احمد درندہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیں بچاتا رہا ہے، ایک بزرگ نے کہا۔ اب گاؤں والے احمد اور عالیہ کو تسلیم کرنے لگے۔ ہم تو صرف سکون چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے بچے کے لیے، احمد نے کہا۔ عالیہ نے پیار سے احمد کو دیکھا اور بولی، ہماری بیٹی بہت مضبوط ہوگی، سب اس سے محبت کریں گے۔ آخرکار احمد وہ ویرولف حاصل کر پایا جو ہر شاپ زدہ روح چاہتی ہے، قبولیت، اپناپن اور محبت۔